دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 8,000 سے زائد مقامی اور بین الاقوامی کھیل کھیلے جاتے ہیں، لیکن دوستو فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جسے پوری دنیا میں 25 کروڑ سے زائد افراد کھیلتے ہیں۔ اس کے فینز دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں موجود ہیں اور دنیا کی نصف آبادی یعنی تقریباً 4 ارب افراد اس کھیل کو فالو کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2018 میں فرانس اور کروشیا کے درمیان کھیلے جانے والے فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کو تقریباً 3.5 ارب افراد نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیکھا تھا۔ فٹ بال ورلڈ کپ، جسے فیفا ورلڈ کپ بھی کہا جاتا ہے، دنیا میں کسی بھی کھیل کا سب سے بڑا مقابلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بار 2022 میں یہ ٹورنامنٹ قطر میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ قطر اس بڑے ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ریکارڈ $220 ارب خرچ کر چکا ہے۔ اس ورلڈ کپ کے انفراسٹرکچر میں 8 نئے اسٹیڈیمز، ایک ہوائی اڈے کی توسیع، ایک نیا ٹرانزٹ سسٹم، متعدد ہوٹلز، شاپنگ سینٹرز اور کلومیٹروں تک لمبی نئی سڑکیں شامل ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی سے جڑے دلچسپ حقائق جانیں گے اور قطر ورلڈ کپ کے حوالے سے کی گئی منفرد تیاریوں اور اس سے جڑی کچھ متنازعہ چیزوں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ دوستو، فٹ بال ایک قدیم کھیل ہے اور اکثر ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ فٹ بال کا یہ کھیل چین میں تقریباً 476 قبل مسیح کے قریب ایجاد ہوا تھا، جہاں اسے کیوجا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تاہم جدید فٹ بال کی ابتدا 19ویں صدی میں برطانیہ سے ہوئی تھی۔ فٹ بال کے کھیل کو مینج کرنے اور پوری دنیا میں اس کھیل کو مزید فروغ دینے کے لیے فیفا یعنی انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایسوسی ایشن فٹ بال کے نام سے ایک بین الاقوامی گورننگ باڈی موجود ہے۔ 1930 میں پہلی بار منعقد ہونے کے بعد فیفا ورلڈ کپ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتا ہے، سوائے 1942 اور 1946 کے، جب دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ٹورنامنٹ کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا۔ اب تک 21 بار منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں برازیل نے سب سے زیادہ 5 مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہر ٹیم کو ایک طویل اور کٹھن کوالیفائنگ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور اس مرحلے میں کامیاب ہونے والی ٹیمیں ہی ورلڈ کپ کے فائنلز کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنا بھی ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، ورلڈ کپ کے لیے آنے والے لاکھوں کی تعداد میں سیاح اور فٹ بال فینز، ہزاروں کھلاڑیوں، سٹاف اور سینکڑوں وی آئی پیز کی میزبانی کرنا یقیناً باعث فخر تو ہوتا ہے اور میزبان ملک کی اکانومی کے لیے بھی کسی نہ کسی حد تک فائدہ مند بھی۔ لیکن کوئی بھی ملک جو ورلڈ کپ کی میزبانی چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے فیفا کے مقرر کردہ معیارات، انفراسٹرکچر اور انتظامی امور کی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ان کم از کم ضروریات میں اسٹیڈیمز، ہوٹلز، ٹرانزٹ اور کمیونیکیشن اور الیکٹریکل گرڈ کے معیارات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ممکنہ میزبان کو بڈنگ کے ایک جامع عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آخر میں ووٹنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور پھر ایک پروقار تقریب میں میزبان ملک کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ پروسیس آنے والے ورلڈ کپ سے سالوں پہلے مکمل کر لیا جاتا ہے۔ قطر اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جسے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ صرف 11,500 مربع کلومیٹر اور 3 ملین سے بھی کم آبادی والے ملک قطر کا اعزاز یہ بھی ہے کہ وہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے 2010 میں ہونے والی تقریب میں فیفا کی ایگزیکٹو کمیٹی نے امریکہ، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور جاپان کی بجائے قطر کو 14 میں سے 8 ووٹ دے کر اس ایونٹ کی میزبانی سونپ دی تھی۔ قطر کی قومی فٹ بال ٹیم نے اب تک کسی ایک بھی فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر رکھا تھا، تاہم فیفا کے رولز کے مطابق میزبان ملک بغیر کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلے ہی فیفا ورلڈ کپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قطر کی ٹیم پہلی بار فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی۔
2022 کے ورلڈ کپ میں فرانس کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ اس ورلڈ کپ میں بہت سے بڑے بڑے کھلاڑی جیسا کہ پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو اور ارجنٹینا کے لائنل میسی آخری بار ایکشن میں نظر آئیں گے، کیونکہ واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ 2026 کے ورلڈ کپ تک یہ دونوں لیجنڈ پلیئرز ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے۔ ورلڈ کپ کے لیے قطر میں داخل ہونے اور میچز میں شرکت کے لیے آنے والے شائقین اور سیاحوں کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ قطر کی حکومت نے اس مقصد کے لیے حیا کارڈ متعارف کروایا ہے۔ حیا کارڈ حاصل کرنے والے شائقین اور افراد 23 جنوری 2023 تک قطر میں اسٹے کر سکیں گے۔ دوستو، کیونکہ یہ اسلامی دنیا میں منعقد ہونے والا پہلا ورلڈ کپ ہے، اس لیے دوسرے ممالک سے آئے شائقین کے ذہنوں میں الکوہل کی دستیابی اور اس کے استعمال کے حوالے سے خدشات ہیں۔ قطر میں عام طور پر شراب آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود منتظمین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے دوران شائقین کو اس قسم کے مشروبات اسٹیڈیمز کے اندر منتخب جگہوں پر مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ لائسنس یافتہ ہوٹلز اور بارز میں بھی الکوہلک ڈرنکس دستیاب ہوں گی۔ دوستو، 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کے جہاں اتنے منفرد اور دلچسپ پہلو ہیں، وہاں یہ ورلڈ کپ تنازعات میں بھی گھرا ہوا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ عام طور پر جون اور جولائی کے مہینوں میں ہی منعقد کیا جاتا ہے، لیکن قطر میں ان مہینوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اور اتنے گرم موسم میں 90 منٹ کا میچ کھیلنا کھلاڑیوں کے لیے کسی بھی صورت محفوظ نہیں۔ لہٰذا فیفا کی جانب سے قطر میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ کو موسم سرما میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے ممالک کے کلب فٹ بال سیزنز میں بھی خلل آئے گا۔ اس فیصلے کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے فیفا انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2010 میں فٹ بال کی میزبانی کے اس اعلان کے فوراً بعد یہ الزامات بھی عائد کیے گئے تھے کہ قطر میں ورلڈ کپ کے انعقاد کے لیے فیفا حکام کو رشوت دی گئی ہے۔ بعد میں فیفا کی جانب سے کی گئی آزادانہ تحقیقات میں بہرحال اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا۔ فیفا کے اس وقت کے صدر سیپ بلاٹر نے کئی سال بعد ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ قطر کو ٹورنامنٹ کی میزبانی دینا ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا، اور میں اس وقت کے صدر کی حیثیت سے اس کا ذمہ دار تھا۔ یوایفا یعنی یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن کے سابق صدر مائیکل پلاٹینی اور ان کی ٹیم کے 4 ووٹوں کی بدولت ورلڈ کپ کی میزبانی امریکہ کی بجائے قطر کو مل گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر ٹورنامنٹ کی میزبانی کے لیے ایک بہت چھوٹا ملک ہے، اور فٹ بال ورلڈ کپ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ اس کے علاوہ قطر کی حکومت کو ان نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے 30,000 غیر ملکی مزدوروں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ 2016 میں انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قطر پر جبری مشقت کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ ان الزامات کے مطابق بہت سے ملازمین ناقص رہائش میں رہائش پذیر تھے، ان کو مناسب تنخواہیں بھی ادا نہیں کی جا رہی تھیں، جبکہ ان کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے گئے تھے۔ 2017 سے حکومت نے غیر ملکی مزدوروں کو ضرورت سے زیادہ گرمی میں کام کرنے سے بچانے اور ان کے کام کے اوقات کو محدود کرنے اور رہائشی کیمپوں میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات متعارف بہرحال کرائے تھے۔ ایک برطانوی اخبار کے مطابق ورلڈ کپ کی تعمیرات کے دوران قطر میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے 6,500 ملازمین کی اموات ہو چکی ہیں۔ تاہم قطر کا کہنا ہے کہ 2014 سے 20 کے دوران ورلڈ کپ اسٹیڈیمز پر کام کرنے والے 37 مزدوروں کی اموات ہوئی ہیں، اور ان میں سے بھی 34 اموات کام کے دوران نہیں ہوئیں۔ بہرحال دوستو، ہر بڑے ٹورنامنٹ یا ایونٹ میں تنازعات تو لازمی جنم لیتے ہیں، اور میزبان کی طرف سے ان کا دفاع بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، میزبان ممالک کی جانب سے ورلڈ کپ کی بھرپور انداز میں تیاریاں اور اس مناسبت سے نئے انفراسٹرکچر کی تعمیر تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔
جیسا کہ 2018 کے ورلڈ کپ میں میزبان روس نے ان تیاریوں پر 11.6 ارب ڈالر خرچ کیے، جبکہ برازیل نے 2014 کے ورلڈ کپ پر 15 ارب ڈالر خرچ کیے تھے۔ لیکن حیران کن طور پر قطر 2022 کے ورلڈ کپ پر تقریباً 220 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ عام طور پر اسٹیڈیمز کی تعمیر یا ان کی اپ گریڈیشن سے وابستہ اخراجات ہی ورلڈ کپ کے مجموعی اخراجات کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہیں، لیکن قطر میں اسٹیڈیمز کے اخراجات ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب ہیں، جبکہ باقی 210 ارب ڈالر جدید ترین انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خرچ ہو رہے ہیں، جو بالواسطہ طور پر قطر نیشنل ویژن 2030 کے منصوبے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد قطر کو ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک بنانا اور اپنے لوگوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے تحت ورلڈ کپ میں آنے والے مہمانوں کے لیے ہوٹلز، ریسٹورنٹس کی تعمیر، جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم، نئی سڑکوں کا نیٹ ورک، شاپنگ سینٹرز اور دیگر تفریحی مقامات شامل ہیں۔ یہ تمام انفراسٹرکچر ورلڈ کپ کے بعد بھی قطر کے شہریوں کی سہولیات کے لیے دستیاب ہوں گے۔ قطر نے اس ورلڈ کپ کے لیے 8 اسٹیڈیمز تیار کیے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے ہر اسٹیڈیم میں جدید ایئر کنڈیشنڈ سسٹم موجود ہے، جو اسٹیڈیم کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ پر قائم رکھے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر اسٹیڈیم کا ڈیزائن عرب ورثے کے کسی منفرد پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ ان میں سے اکثر اسٹیڈیمز کو ماڈیولر ڈیزائن کے ساتھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ٹورنامنٹ کے بعد انہیں دوبارہ ترتیب دیا جائے گا اور یہ کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکیں گے۔ ٹورنامنٹ کے بعد تقریباً 1,70,000 نشستیں ان اسٹیڈیم سے الگ کی جائیں گی اور ترقی پذیر ممالک کو ان کے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مدد کے لیے فراہم کر دی جائیں گی۔ آئیے دوستو، ان تمام اسٹیڈیمز کے منفرد ڈیزائنز پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ لوسیل اسٹیڈیم قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے، جس میں ورلڈ کپ کے فائنل کے علاوہ باقی اہم میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ اس اسٹیڈیم میں 80,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس اسٹیڈیم کو عرب کی روایتی فنار لالٹین کی روشنی اور سائے کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسٹیڈیم کی شکل اور ڈیزائن اسلامی تہذیب کے عروج کے دوران تمام عرب اور اسلامی دنیا میں پائے جانے والے ہاتھ سے تیار کردہ برتنوں، پیالوں اور آرٹ کے فن پاروں کی عکاسی کرتا ہے۔ قطر کے دوسرے بڑے اسٹیڈیم البید اسٹیڈیم میں 60,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس میں ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی جائے گی۔ البید اسٹیڈیم عرب کے روایتی خیمے بیت الشعر کے ڈیزائن کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ یہ خیمے تاریخی طور پر قطر کے خانہ بدوش لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ احمد بن علی اسٹیڈیم کا ڈیزائن، اس کے آس پاس کی عمارتیں مقامی ثقافت اور روایات کے پہلو کی آئینہ دار ہیں۔ اسٹیڈیم کا فرنٹ ریت کے ٹیلوں کی لہروں کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اس میں موجود جیومیٹریکل پیٹرن صحرا کی خوبصورتی، دیسی نباتات اور حیوانات کے ساتھ ساتھ مقامی اور بین الاقوامی تجارت کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ الجنوب اسٹیڈیم جنوبی شہر الوقرہ میں واقع ہے، جو قطر کے سب سے قدیم اور مسلسل آباد رہنے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ اسٹیڈیم کا دلکش ڈیزائن قطر کی روایتی کشتیوں کے ہوا سے بھرے بادبانوں کی عکاسی کرتا ہے اور الوقرہ کے ماہی گیروں اور غوطہ خوروں کے ماضی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ السمامہ اسٹیڈیم کی منفرد اور تخیلاتی شکل مقامی ثقافت اور روایات کی آئینہ دار ہے۔ اس کا ڈیزائن روایتی جالی دار عربی ٹوپی قافیہ کی عکاسی کرتا ہے، جو خاندانی زندگی کا ایک لازمی حصہ اور روایات کا جز ہے۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کا انتہائی جدید ڈیزائن روایتی اسلامی فن تعمیر کی جیومیٹریکل اشکال سے متاثر ہے۔ بیرونی حصے پر ٹرائنگلز کی مدد سے بنا ہیرے کی شکل کا اسٹرکچر ہے، جو سورج کی روشنی کے ساتھ مختلف رنگوں میں چمکتا ہے۔ رات کے وقت ایک ڈیجیٹل لائٹ شو شائقین کو ایک منفرد منظر فراہم کرتا ہے۔ 40,000 شائقین کی گنجائش والا یہ اسٹیڈیم متعدد معروف جامعات میں گھرا ہوا ہے۔ 1976 میں تعمیر کردہ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم اب تک متعدد بڑے میچوں کی میزبانی کر چکا ہے۔ اب اس اسٹیڈیم کو عالمی کپ کے لیے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اسٹیڈیم کی شاندار دوہری محرابیں
ہمیشہ سے اس کی سب سے زیادہ پہچانے جانے والی خصوصیات میں سے تھیں۔ ان کو برقرار رکھتے ہوئے اب ان کے نیچے ایک وسیع کینوپی بھی تیار کی گئی ہے۔ نئی تعمیر میں 12,000 نشستوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اب اس اسٹیڈیم میں 40,000 افراد کی گنجائش ہو چکی ہے۔ اسٹیڈیم 974 نے اپنے پہلے میچ سے ہی پہلے تاریخ رقم کر دی ہے۔ مکمل طور پر شپنگ کنٹینرز اور ماڈیولر اسٹیل سے تیار کیے گئے اس اسٹیڈیم میں تقریباً 40,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس کا منفرد ڈیزائن اور لوکیشن قطر کی عالمی تجارت اور سمندری سفر کی دیرینہ روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 974 قطر کا نہ صرف بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈ ہے بلکہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے شپنگ کنٹینرز کی صحیح تعداد بھی ہے۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کا پہلا عارضی اسٹیڈیم ہے، یعنی ورلڈ کپ کے بعد اسٹیڈیم میں استعمال ہونے والے شپنگ کنٹینرز اور سیٹیں ختم کر دی جائیں گی۔ دوستو، قطر ورلڈ کپ کے لیے تعمیر کیے گئے تمام 8 اسٹیڈیمز قطر کے دارالحکومت دوحہ کے گرد و نواح میں ہی واقع ہیں۔ ایک جدید ترین میٹرو ٹرانسپورٹ سسٹم اور اس سے منسلک بسز کا ایک نیٹ ورک خاص ورلڈ کپ کے شائقین کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے تمام اسٹیڈیمز تک رسائی انتہائی آسان ہو گئی ہے اور شائقین کم ترین وقت میں ایک اسٹیڈیم سے دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں اور ایک ہی دن میں منعقد ہونے والے تمام مقابلے بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ شائقین کی سہولت اور تفریح کے لیے ہر اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں ہوٹلز، ریسٹورنٹ، شاپنگ سینٹرز بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، دبئی اور عمان نے صرف اس فیفا ورلڈ کپ کے شرکاء کے لیے ایک نیا ملٹی انٹری ٹورسٹ ویزا بھی جاری کیا ہے۔ اس کے تحت حیا کارڈ ہولڈر سعودی عرب اور عمان میں 60 دن اور دبئی میں 90 دن تک قیام کر سکیں گے اور اس کے لیے قطر میں پہلے سے داخلے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ان تمام ممالک کے درمیان کم فاصلہ ہونے کے باعث بہت سے سیاح ورلڈ کپ کے دوران سعودی عرب، دبئی یا عمان میں بھی قیام کر سکیں گے۔ دوستو، خوشائن بات یہ ہے کہ پہلے بہت سے ورلڈ کپس کی طرح اس بار بھی ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والی آفیشیل میچ بال پاکستان میں تیار کی گئی ہے۔ اس گیند کو الرحلہ کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سفر۔ اسے سیالکوٹ کی ایک کمپنی فارورڈ سپورٹس کے ذریعے ایڈیڈاس نے تیار کیا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کا ایک اور بھی انتہائی اہم کردار ہے۔ قطری حکومت نے پاکستان سے فیفا ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی میں معاونت کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے قطر کو معاونت فراہم کرنے کی منظوری دی تھی اور پاک فوج کے دستے، جن میں افسران، جونیئر کمیشنڈ افسران اور جوان شامل ہیں، ورلڈ کپ کی سیکیورٹی سنبھالنے قطر پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، ورلڈ کپ 2022 کی شاندار اور پروقار افتتاحی تقریب 20 نومبر کو ہو رہی ہے اور اس کا فائنل 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس ورلڈ کپ میں آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔